السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں الزبتھ باتھری سے متعلق لے کر آئی ہوں۔ اس کو تاریخ کی خونی عورت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی ایک سیریل کلر کی ہے جو کہ ہنگری میں رہتی تھی۔ اس کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں سب سے خطرناک سیریل کلرز کے طور پر درج ہے۔ الزبتھ تقریباً 12 سے 16 سال کی کنواری لڑکیوں کو اپنا نشانہ بناتی تھی۔ یہ لڑکیوں کو بہت بری طرح مارتی اور پھر انہی کے خون سے ان کو غسل دیا کرتی تھی۔ آئیے یہ جانتے ہیں کہ الزبتھ ایسا کیوں کرتی تھی۔ ناظرین، الزبتھ باتھری 1560 میں ہنگری کے ایک امیر ترین خاندان میں پیدا ہوئی۔ اس نے اپنا بچپن ایک محل میں گزارا اور بہت ہی بہترین اساتذہ کی زیر نگرانی تعلیم حاصل کی۔ الزبتھ 4 زبانیں بولنے اور لکھنے میں ماہر تھی۔ اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ بہت ہی امیر اور خوبصورت لڑکی تھی۔ لیکن اپنے بچپن میں ہی الزبتھ سے ایک ایسی غلطی ہوئی جو ناقابل معافی تھی۔ وہ کھیتوں میں کام کرنے والے کسان کو پسند کرنے لگی اور 13 سال کی عمر میں ہی وہ اس کسان کے بچے کی ماں بن گئی۔ یہ اس کی سنگین غلطی تھی جس کی کوئی معافی نہیں تھی۔ اس کے گھر والوں نے کسان کے ساتھ کیا کیا یہ آج تک کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا، مگر اس کے بچے کو کسی اعتباری ملازمہ کے حوالے کر دیا۔ اس سب کے بعد الزبتھ کی شادی 16 سال کی عمر میں ایک نواب کے ساتھ کر دی۔ وہ بہت شاندار شادی تھی جس میں پورے ملک سے امیر ترین لوگوں کو شامل کیا گیا۔ الزبتھ کی شادی جس نواب سے ہوئی اس کا نام فرانس نڈیزٹی تھا۔ فرانس نڈیزٹی نے شادی کے تحفے کے طور پر اپنا کیسٹس کیسل الزبتھ کو دے دیا۔ وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس شادی کے 3 سال بعد 1578 میں ہنگری کی سلطنت عثمانیہ کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی اور اس کے شوہر کو فوج کا سپہ سالار بنا دیا گیا، جس وجہ سے نڈیزٹی کو یہاں سے جانا پڑا۔ اس کے بعد الزبتھ نے محل کے تمام معاملات کو خود سنبھال لیا۔ 1602 میں اس کے اپنے ہی علاقے میں اس کے خلاف باتیں گردش کرنے لگی کہ یہ عورت ایک چڑیل ہے جو کم عمر لڑکیوں کا خون پیتی ہے، مگر کسی کی بھی جرت نہ ہوتی کہ وہ اس کے سامنے یہ آ کر بات بول سکے۔ اسی سے متعلق ہنگری کی کورٹ میں ایک مقدمہ بھی چلا، مگر الزبتھ کا خاندان بہت ہی طاقتور تھا۔ ناظرین، 1610 میں ہنگری کے بادشاہ نے ایک ٹیم بنائی جنہوں نے کافی عرصے تک اس کیس کو انویسٹیگیٹ کیا اور 300 گواہ اکٹھے کیے۔ ٹیم کے کہنے پر جب اس کے محل کی تلاشی لی گئی تو محل سے کافی لاشیں ملی اور نیم مردہ لڑکیاں بھی ملی جن کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اور پھر معلوم ہوا کہ الزبتھ نے شروع میں کسانوں کی بیٹیوں کو اپنا نشانہ بنایا اور پھر اس کے بعد شہر کی خوبصورت لڑکیوں کو محل میں نوکری کا جھانسا دے کر انہیں قتل کر دیا کرتی تھی۔ الزبتھ ان لڑکیوں کو جگہ جگہ سے جلاتی، ان کے جسم پر سوئیاں چبھاتی اور انہیں مارتی تھی اور ہاتھ پاؤں کاٹ دیتی تھی۔ وہ لڑکیوں کے جسم سے خون نکال کر انہیں ٹھنڈے پانی کے تالاب میں ڈبو دیتی تاکہ ٹھنڈ سے ان کی موت واقع ہو جائے، یا پھر لڑکیوں کے جسم پر شہد لگا کر انہیں کھلی فضا میں چھوڑ دیا کرتی تھی تاکہ شہد کی مکھیاں آ کر اسے نوچ نوچ کر کھا جائیں۔ الزبتھ کو آدم خور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کام میں اس کے 3 ملازم بھی شامل تھے جنہیں سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ اس کے ملازموں کا کہنا تھا کہ الزبتھ لڑکیوں کو قتل کر کے ان کے خون سے نہایا کرتی تھی، کیونکہ اسے ایسا لگتا تھا کہ خون کے استعمال سے وہ ہمیشہ خوبصورت اور جوان رہے گی۔ وہ کالے علم پر ایمان رکھتی تھی، اسی وجہ سے لڑکیوں کو تڑپا تڑپا کر مارتی تھی۔ ناظرین، الزبتھ کی نشانہ بنائی گئی لڑکیوں کی تعداد آج تک کوئی نہیں جان سکا، مگر اس کی ایک ملازمہ سوزین نے بتایا کہ اس نے الزبتھ کی ایک خفیہ ڈائری پڑھی تھی جس میں اموات کی تعداد 650 لکھی ہوئی تھی، مگر لوگوں کا کہنا ہے کہ اموات کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ ہے۔ ان سارے معاملات کے بعد الزبتھ کے ساتھ اس کے 3 ملازموں کو گرفتار کیا گیا۔ ان تینوں ملازموں کو سرعام پھانسی دے دی گئی، جبکہ الزبتھ کو 5 سال کے لیے کال کوٹری میں بھیج دیا گیا۔ ایک دن اس نے اپنے جیلر سے مدد مانگی، مگر اس نے اس کی بات نہ مانی اور اس کو نظر انداز کیا۔ اسی سے ٹھیک اگلے دن الزبتھ کی لاش کوٹری میں ملی،
چونکہ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی تو اس کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم اسے اپنے آبائی قبرستان میں دفنائیں گے، مگر جب کافن قبرستان پہنچایا گیا تو اس کے اندر الزبتھ کی ڈیڈ باڈی موجود ہی نہ تھی۔ اب الزبتھ کی ڈیڈ باڈی کہاں گئی، اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ معمہ آج تک حل نہ ہو سکا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔